سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے لوک سبھا نے سپریم کورٹ ترمیمی بل کیا پاس۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا ہمالیائی خطے میں موسمیاتی مشکلات سے نمٹنے کے لیے قدرتی حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور۔ جموں کشمیر سرکار نے اننت ناگ ضلع میں 2 معروف مذہبی مقامات کی بحالی اور درجہ بندی کے لیے تقریباً 11 کروڑ روپے کیے منظور۔ اور جموں کشمیر کے تیز گیند باز عاقب نبی سری لنکا سیریز کے لیے بھارتی ٹیسٹ سکواڈ میں شامل۔ آداب، میں ہوں محمد اعظم۔ اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ لوک سبھا نے سپریم کورٹ ترمیمی بل 2026 پاس کیا ہے۔ اس بل کا مقصد سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو چھوڑ کر ججوں کی تعداد کو موجودہ 33 سے بڑھا کر 37 کر دینے سے متعلق عدالت عظمیٰ میں ججوں کی تعداد کے قانون 1956 میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ اس سال مئی میں صدر جمہوریہ نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جس میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد کو 33 سے بڑھا کر 37 کر دیا گیا تھا۔ ایوان میں آج پہلے التوا کے بعد جب کارروائی دوپہر 2 بجے شروع ہوئی تو قانون و انصاف کے مرکزی وزیر ارجن رام میگھوال نے اس ترمیمی بل کو پیش کیا۔ انہوں نے اس بل کو عدلیہ کے شعبے میں جاری اصلاحاتی عمل میں ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسوں کی بڑھتی تعداد اور جوڈیشل نظام کو زیادہ مؤثر بنانے کے پیش نظر لایا گیا ہے۔ اس سے پہلے ایوان میں اسپیکر اوم برلا نے وقفے سوالات کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، تاہم اپوزیشن ممبران نے طلبہ احتجاج کے دوران پولیس کی مبینہ کارروائی کا معاملہ پھر اٹھا لیا، جس وجہ سے کارروائی کو پہلے دوپہر 12 بجے اور پھر دن کے 2 بجے تک کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ ادھر راجیہ سبھا میں مائکرو اسمال اینڈ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ امینڈمنٹ بل 2026 بھی منظور کیا گیا ہے۔ اس بل کا مقصد مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ ایکٹ میں مزید ترمیم کرنا ہے، جس میں ادائیگیوں کی تاخیر کو دور کرنا اور تنازع کے حل کو آسان بنانا ہے۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ آپ سب کا استقبال ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ہمالیائی خطے میں موسمیاتی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قدرت پر مبنی حل تلاش کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق منعقدہ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے ہمالیائی خطے میں خطرناک رفتار سے موسمیاتی تبدیلی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال جنوری اور اگست کے درمیان ہمالیائی خطے میں لگ بھگ ہر روز کوئی نہ کوئی ناگہانی آفت پیش آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف جموں کشمیر میں سیلابی ریلوں اور بادل پھٹنے سے عوامی بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا اور سڑکوں، واٹر سپلائی کی اسکیموں اور بجلی فیڈروں میں خلل پڑ گیا۔ انہوں نے سائنسدانوں اور ماہرین موسمیات سے تاکید کی ہے کہ وہ ترقیاتی منصوبہ ترتیب دیتے وقت قدرت پر مبنی حل تلاش کریں اور اسے ترقیاتی منصوبہ بندی میں مرکزی جگہ دیں۔ انہوں نے پالیسی سازوں، سائنسدانوں اور انجینئروں کے سامنے 6 بڑی سفارشات بھی رکھیں۔ منوج سنہا نے گلیشیئروں کی کمی، چشموں کے بہاؤ، مٹی کی صحت اور فارسٹ کور کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے ریموٹ سینسنگ، جیو سیپٹل میپنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس جیسی جدید ٹیکنالوجیوں کا استعمال کرنے پر بھی زور دیا۔ تقریب پر لیفٹیننٹ گورنر نے IUST کے مین کیمپس میں سول و میکینیکل انجینئرنگ بلاک، یونیورسٹی کے لارنو کیمپس اور لا سکول کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے IUST کو مختلف شعبوں میں نمایاں اقدامات کے لیے مبارکباد دی اور ڈرگ فری جموں کشمیر مہم کے بارے میں یونیورسٹی کی پالیسی کو بھی سراہا۔ تقریب پر دیگر شخصیات کے علاوہ جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سنجیو کمار اور IUST کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رمشو بھی موجود تھے۔ جموں کشمیر سرکار نے اننت ناگ ضلع میں 2 معروف مذہبی مقامات کی حفاظت، بحالیات اور درجہ بندی کے لیے 10 کروڑ 95 لاکھ روپے مالیت کے 2 پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔
اس میں سے زیارت شریف خیرم کی بحالی اور تجدید کاری کے لیے 5 کروڑ 3 لاکھ روپے اور تھاجی وادہ بجبہاڑا کے شو مندر کی مرمت و تجدیدی کام کے لیے 5 کروڑ 92 لاکھ روپے کی رقم منظور کی گئی ہے۔ ایک سرکاری پریس بیان میں بتایا گیا ہے کہ مذکورہ پروجیکٹوں کا مقصد ان عبادت گاہوں کے تقدس، میراث اور تعمیراتی شان و شوکت کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ عقیدت مندوں اور وزٹروں کو ایک بہترین تجربہ فراہم کرنے کے لیے لازمی بنیادی ڈھانچے کا درجہ بڑھانا ہے۔ یہ منظوری وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار کی جموں کشمیر میں مذہبی اور وراثتی جگہوں کو تحفظ فراہم کرنے کی ٹھوس کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ محکمہ سماجی بہبود نے آج ڈاک بنگلہ بارہمولہ میں شمالی کشمیر کی سبھی 3 ضلعوں بارہمولہ، کپواڑہ اور بانڈی پورہ کے لیے ایک میگا بیداری کیمپ کا انعقاد کیا۔ اس بیداری کیمپ پر سماجی بہبود کی وزیر سکینہ ایتو مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھیں اور اس میں دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار اور وزیر اعلیٰ کے صلاح کار نے بھی شرکت کی۔ تقریب پر شمالی کشمیر کے ارکان اسمبلی بھی موجود تھے۔ آج کے بیداری پروگرام میں محکمہ سماجی بہبود کی طرف سے عملائی جا رہی مختلف فلیگ شپ اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی گئی۔ اس موقع پر یہ اظہار خیال کرتے ہوئے سکینہ ایتو نے مذکورہ پروگرام میں آنگن واڑی ورکروں اور ہیلپروں کی بھاری شرکت کو سراہتے ہوئے جامعہ سماجی تحفظ فراہم کرنے کے لیے عملائی جاری مختلف فلاحی اسکیموں کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ دریا اثنا وزران، ممبران اسمبلی اور دیگر شخصیات کی موجودگی میں واگورہ بارہمولہ اور سوگام کپواڑہ میں نئی تعمیر کردہ CDPO دفتروں کا افتتاح کیا۔ قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر اور MLA شراج شریف عبدالرحیم راتھر نے آج کرمشورہ بڈگام میں ایک عوامی دربار منعقد کیا، جس میں علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کر کے اپنے مسائل، ترقیاتی ضروریات اور بنیادی سہولیات کو اجاگر کیا۔ عبدالرحیم راتھر نے لوگوں کے مسائل و مشکلات صبر و سکون کے ساتھ سنے اور انہیں یقین دلایا کہ تمام جائز مانگوں کو فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کے ساتھ ترجیحی بنیادوں پر اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حد بندی عمل کے بعد شراج شریف حلقہ انتخاب میں حال ہی میں شامل کیے گئے بندرپورہ اور کرمشورہ علاقوں پر ٹھوس توجہ دی جائے گی۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری اور ممبر اسمبلی علی محمد ساگر نے کہا کہ عوام کا بھرپور اعتماد اور کارکنوں کی بے لوث محنت نیشنل کانفرنس کی اصل طاقت ہے۔ آج پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان کارکنوں پر زور دیا کہ وہ موجودہ حالات اور درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور عوام کے ساتھ اپنے رابطوں کو مزید مضبوط بنائیں۔ ادھر نیشنل کانفرنس خواتین ونگ کی صدر اور MLA حبک عدل شمیمہ فردوس نے کہا کہ نیشنل کانفرنس سرکار جموں کشمیر کی ہمہ جہت ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پوری سنجیدگی، خلوص اور عزم کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں اور عہدیداروں سے تاکید کی ہے کہ وہ عوام کے مسائل اور مطالبات کو ہر سطح پر اجاگر کریں اور ان کے حل کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ ضلع بڈگام کے خاک خان صاحب بیروا اور دیگر ملک کے علاقوں کے کئی عوامی وفود نے PDF صدر حکیم محمد یاسین سے ملاقات کی اور انہیں اپنے اپنے علاقوں کے مسائل مشکلات کے بارے میں جانکاری دی۔ شری امرناتھ جی یاترا بالتل راستے سے آسان طریقے سے جاری ہے۔ آج سے پہر 4 بجے تک 7,810 یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے۔ اس طرح یاترا شروع ہونے سے اب تک 31 دنوں میں 4,65,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے ہیں۔ اس بیچ آج صبح یاتری نواز بھگوتی نگر جموں سے 1,056 یاتریوں پر مشتمل 26واں جتھا سخت سیکیورٹی انتظامات کے تحت وادی کی طرف روانہ ہوا۔ 2024 بیچ کے انڈین کارپوریٹ لا سروس ٹرینیز جو آج کل بھارت درشن دورے کے تحت وادی کشمیر آیا ہوا ہے نے سری نگر میں رجسٹر آف کمپنیز جموں کشمیر حامد بخاری کے ساتھ ملاقات کی۔ یہ ٹرینیز آج گلمرگ کے دورے پر ہیں اور انہوں نے وہاں J&K کیبل کارپوریشن کے بارے میں برسری موقع جانکاری حاصل کی۔ مرکزی اطلاعات و نشریات وزارت کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کے فیلڈ آفس سری نگر کی جانب سے آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول چندی لورا ٹنگ مرگ میں نشہ مکت بھارت ابھیان پر ایک آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں طلباء، اساتذہ اور مقامی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر شرکت کی۔ پروگرام کے دوران پولیس، ہیلتھ، سوشل ویلفیئر اور ایجوکیشن محکموں کے ماہرین نے منشیات کی بدعت کے مضر اثرات پر لیکچر پیش کیے۔ اس موقع پر فیلڈ پبلسٹی آفیسر نصیر احمد راتھر نے کہا کہ CBC نشہ مکت بھارت ابھیان کو ہر ایک گاؤں، سکول اور لوگوں تک پہنچانے کی وعدہ بند ہے۔
जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीक शियां के एहतमाम से यौम अरबईन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबात अज़ा और जुलूस हाय मातम का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सिलसिले में एक तकरीब बड़गाम में मुनक़द हुई, जहाँ मजलिस अज़ा के बाद तंजीम के सदर आगा सईद हसन मौसवी असफ़ी की क़यादत में जुलूस अज़ा बरामद हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने डिविजनल इंतजामिया से अपील की है कि शहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में तमाम शिया आबादी वाले इलाकों और इमाम बाड़ों के इर्द गिर्द बुनियादी सहूलियात मैसर रखी जाए। मारूफ सूफी बुजुर्ग सुल्तान साहब बदसगामी रहमतुल्लाह अलैह का 36वां उर्स आज अनंतनाग ज़िले में उनके आबाई गांव बदसगाम में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस उर्स मुबारक में बड़ी तादाद में अकीदत मंदों ने शिरकत की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन, हम आंगी और मजमूई तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएँ की। इस मौके पर नात मनाजात और खुसूसी दुआया मजालिस का भी इनेकाद किया गया। कुलगाम के पजीपुरा डीएचपुरा इलाके में वाइल्ड लाइफ महकमे ने एक बालू को पकड़ लिया है, जिससे इलाके के लोगों को काफ़ी राहत मिली है। वाज़ेह है कि कुछ रोज़ पहले इलाके के लोगों ने डीडी न्यूज़ श्रीनगर को बताया था कि मज़कूरा इलाके में 3 बालू अचानक नमूदार हुए, तब से वो काफ़ी खौफजदा हैं। उन्होंने महकमे से अपील की है कि वो मज़ीद 2 बालूओं को जल्द पकड़ में लें ताकि किसी भी जानी नुकसान को टाला जा सके। पसनाग, पुथार और बूचू देहात में कई रोज से तेंदुए नमूदार होने से इलाके के लोगों में काफ़ी खौफ हरास पाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि वहां शाम होते ही तेंदुए बस्ती में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से लोग घरों में महसूर हो जाते हैं। मज़कूरा देहात के लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ से इस्तदा की है कि इन तेंदुओं को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए ताकि किसी भी जानी नुकसान को टाला जा सके। जम्मू कश्मीर के तेज़ गेंदबाज आकिब नबी को टीम इंडिया के लिए श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें जसप्रीत बुमराह की जगह टीम में शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह को सीरीज़ से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि वो बाएं घुटने की चोट से अभी तक पूरी तरह सेहतयाब नहीं हुए हैं। काबिल ज़िक्र है कि आकिब नबी का ताल्लुक शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला ज़िले से है और उन्होंने जम्मू कश्मीर की पहली रणजी ट्रॉफी की जीत में एक अहम रोल अदा किया था। याद रहे कि भारत और श्रीलंका के माबैन 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच श्रीलंका में 15 अगस्त से शुरू होगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच का आगाज़ 23 अगस्त से होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बैनुल-अक़वामी MMA फाइटर उवैस याकूब को ब्रेव CF 107 बल्गेरिया में नाकाबिल शिकस्त 2 मरतबा के IMMAF आलमी चैम्पियन के साथ खेले गए मुकाबले में ज़बरदस्त जीत हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर आला ने इस कामयाबी को जम्मू कश्मीर और मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र करार देते हुए कहा कि उवैस याकूब की ये तारीखी जीत नौजवानों के लिए मसले राह है और मुस्तकबिल में भी वो मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। शोपियां ज़िले के पहरिस्ट जंगलाती इलाके में आज बादल फटने के नतीजे में बिदर अहमद देहात में पानी का अचानक और ज़बरदस्त बहाव आया, जिस वजह से मकामी बाशिंदों में तशवीश पैदा हो गई है। यह वाक़या शोपियां भर में आज बाद दोपहर ज़बरदस्त बारिश के बीच पेश आया। बादल फटने की वजह से बिदर अहमद देहात के बालाई मकामात में बाज़ मकान असरअंदाज हुए हैं और कुछ रिहायशी ढांचों में थोड़ा बहुत पानी भी दाखिल हुआ है। इसके साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।